أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید والفرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین فلسطین کی جو اہمیت بیان کی ہے، میں آپ حضرات کے سامنے وہی اہمیت کو عرض کروں گا۔ سرزمین فلسطین نہایت ہی مبارک اور محترم جگہ ہے۔ یہ سرزمین آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ رہی ہے۔ اس سرزمین پر اکثر انبیاء اور رسول آئے ہیں۔ یہی وہ سرزمین رہی ہے جہاں سے معراج کی ابتدا اور انتہا ہوئی۔ یہ آسمان کا دروازہ ہے۔ یہ سرزمین محشر میں بھی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سرزمین فلسطین کو خیر و برکت والی زمین فرمایا۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دائمی اور ابدی طور پر خیر و برکت قائم و دائم رہے گی۔ علامہ شوکانی برکت کے معنی یہاں کی زراعت اور پھل لیتے ہیں۔ اسی کی پیداوار بہت زیادہ ہوگی۔ دیگر لوگوں نے برکت سے نہریں، پھل، انبیاء اور صلحاء مراد لیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس سرزمین کے تعلق سے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں بارکنا حولہ ارشاد فرمایا ہے، اس سے مراد ملک شام ہے۔ سریانی زبان میں شام کے معنی پاک اور سرسبز کے آتے ہیں، اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ ملک شام کو مبارک اس لیے کہا گیا کہ یہ انبیاء کا مستقر، ان کا قبلہ اور نزول ملائکہ اور وحی کا مقام رہا ہے۔ یہی لوگ روز محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس مبارک سرزمین سے مراد ملک شام ہے۔ حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے کہ اس سے مراد ملک شام کے گاؤں ہیں۔ عبداللہ بن شوذب کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرزمین فلسطین ہے۔ سرزمین فلسطین کو قرآن کریم میں 5 ایسی جگہوں پر بابرکت زمین سے مخاطب کیا گیا ہے۔ پہلی وجہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت نمبر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 ہے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ ترجمہ: اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا، ہم نے انہیں اس سرزمین کے مشرق مغرب کا وارث بنا دیا جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھیں، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی ان سب کو ہم نے ملا میٹ کر دیا ہے۔ تیسری جگہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے نجات دی اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف جو کہ ہم نے برکت رکھی اس میں تمام جہان والوں کے لیے۔ چوتھی جگہ ارشاد فرمائے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 ہے،
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان علیہ السلام کی تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے۔ پانچویں جگہ سورۃ سبا کی آیت نمبر 18 کے اندر وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ ترجمہ: ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں ایسی بستیاں بسا رکھی تھیں جو دور سے نظر آتی تھی، اور ان میں سفر کو ناپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا اور کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن امن و امان کے ساتھ سفر کرو۔ ارض مقدس سے مراد ارض مطہر پاک و صاف سرزمین ہے۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ بیت المقدس یعنی کفر و شرک کی نجات سے پاک ہے۔ علامہ زجاج کہتے ہیں کہ ارض مقدس سے مراد دمشق، فلسطین اور اردن کے بعض حصے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد ملک شام ہے۔ ابن عساکر نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کیا کہ ارض مقدس عریش سے فرات تک کی سرزمین کو کہتے ہیں۔ سرزمین فلسطین کو ارض مقدس صرف قرآن مجید میں ایک جگہ پر کہا گیا۔ اللہ جل جلالہ